خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 10واں باب، اس کی 34ویں سے 11ویں باب کی پہلی آیت مقدسہ۔ یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے، اور بیٹی کو اس کی ماں سے، اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کراؤں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر والے ہوں گے۔ جو کوئی باپ یا ماں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی بیٹے یا بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ ہولے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا۔ جو کوئی نبی کے نام سے نبی کو قبول کرتا ہے وہ نبی کا اجر پائے گا، اور جو راست باز کے نام سے راست باز کو قبول کرتا ہے وہ راست باز کا اجر پائے گا، اور جو شاگرد کے نام سے ان چھوٹوں میں سے کسی کو صرف ایک پیالہ ٹھنڈا پانی ہی پلائے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا۔ اور جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو ہدایت کر چکا تو وہاں سے روانہ ہوا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سب بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میں نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میری حمد و ثنا کرے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آپ تمام زندگیوں کے لیے جو خدا کے گھر میں لگاتار چلے آتے ہیں اور اس کے نام کو جلا دیتے ہیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہن، آج کی پہلی تلاوت اور آج کی انجیل پاک میں دو طرح کی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، دو طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ یہ ہیں کہ اچھائی اور برائی کے لوگ، یعنی کہ جو یسوع مسیح نے بات فرمائی ہے کہ میں بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کروں گا، آج کی دونوں تلاوتوں میں یہ بات نظر آتی ہے۔ پہلی تلاوت جو خروج کی کتاب سے لکھی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ جو اسرائیلی لوگ ہیں وہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کا بادشاہ فرعون ہے، اور فرعون نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو اسرائیلی قوم ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ان کی آبادی زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اس فکر میں آئے کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ بڑھتے بڑھتے ہم پر کیا ہو جائیں، حاوی ہو جائیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، ان پر بھاری بوجھ ڈالنا شروع کر دیا، ان کی محنتوں میں اضافہ کر دیا، اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ بات کر دکھائی کہ بیٹی کو بیٹے سے جدا کر دیا۔ کیسے جدا کیا؟ آخر میں تلاوت میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ فرعون نے اس بات کو حکم دے دیا کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہو اور اگر بیٹا ہو تو اسے کیا کیا جائے، اسے کیا کیا جائے، اسے مار دیا جائے، اسے دریائے نیل میں پھینک دیا جائے، اور اگر بیٹی ہو تو اسے کیا کیا جائے، بچایا جائے۔ یعنی کہ وہ اس بات سے فکر مند ہو گئے تھے کہ یہ جو قوم ہے، یہ جو لوگ ہیں آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے جرمن کا، یہ واقعہ یاد رکھیں کہ جرمن میں پہلے کسی اور کے پاس یہ ملک تھا، جرمن کسی اور مذہب کے پاس، اور آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ انہوں نے انہیں کیا دی، پناہ دے دی۔ جو ابھی جو یہاں پر جرمنی لوگ رہ رہے ہیں نا، انہیں پناہ دی گئی تھی، اور کیا ہوا کہ جب انہیں پناہ دی گئی تو ان کی امت، ان کے لوگ، ان کی قوم آہستہ آہستہ جو 1000 کی تعداد میں، 2000 کی تعداد میں، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے، میں مثالاً بتا رہا ہوں، تو وہ بڑھتے گئے۔ آخر کار انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو اس ملک کے مالک تھے انہیں اپنے قابو میں کر لیا، قبضے میں کر لیا، اور پھر جرمنی لوگ سامنے آئے۔ یعنی کہ مہمان گھر کا کیا بن گیا، مالک بن گیا۔ تو یہی بات فرعون کو آج نظر آ رہی تھی،
وہ ڈر رہا تھا، وہ خوف کر رہا تھا کہ یہ امت بڑھتی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کل کو کیا کریں، ہماری اوپر کیا بن جائیں، حاوی بن جائیں اور ہم پر یہ قابض آ جائیں۔ آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی مجھ سے زیادہ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے باپ کو، اپنے ماں کو یا اپنے بیوی بچوں کو پیار کرتا وہ میرے لائق ہے ہی نہیں۔ میں اس بات کو خوب سمجھتا ہوں، ہمارے وہ چرچ کے جو ممبرز ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ آتے ہیں، اپنے خاوند کو بھی چھوڑ آتی ہیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ آتے ہیں، بھائی جو ہیں بیوی کو چھوڑ آتے ہیں، لیکن وہ چرچ کی روٹین میں خرابی نہیں آنے دیتے، وہ اپنے اور یسوع مسیح کے درمیان میں اڑچن اور رکاوٹ کو نہیں آنے دیتے، وہ لگاتار چرچ میں چلے آتے ہیں۔ لیکن تب اکثر اوقات لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جو یسوع مسیح نے کہا کہ میں صلح کروانے نہیں بلکہ جدائی ڈلوانے آیا ہوں، میں تلوار چلانے آیا ہوں۔ وہ کون سی جدائی ہے، وہ کون سی تلوار ہے جو یسوع مسیح نے کہا؟ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب گرجا گھر میں لوگ آنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا، اتوار کے روز جب مہمان آ جاتے ہیں تو پھر بیوی بچے تو رہ ہی جاتے ہیں پیچھے بیچارے، اکثر اوقات بیوی بچوں کو چھوڑ آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری بہن کیتھرین ہے، وہ نہیں دیکھتی ان کی بیٹی بہو یا کوئی بیٹا یا اس کا خاوند اس کے ساتھ چرچ میں آ رہا ہے کہ نہیں، وہ ساری اڑچنوں رکاوٹوں کو توڑ کر کیا کر رہی ہیں، خدا کے گھر میں آتی ہیں۔ اور اکثر اوقات ایسا خاندانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب مہمان گھر میں آ جاتے ہیں تو جو لگاتار خدا کے گھر میں چلے آتے ہیں نا، وہ مہمان خدا کے اور اس شخص کے درمیان میں کیا بن جاتے ہیں، اڑچن بن جاتے ہیں۔ پھر وہ کہہ دیتے ہیں اکثر اوقات آج ہمارے گھر میں مہمان آ گئے تھے، ہم کیا ہے اس وجہ سے چرچ میں نہیں آ پائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے بیوی بچوں سے، ایک انسان جو ہے، ایک مرد جو ہے، اس کے بیوی بچوں سے، بیٹی سے، بہو سے، ساس سے، جو کچھ بھی ہے، جو رشتے ہیں، ان رشتوں سے زیادہ جو عزیز ہیں وہ کون ہے؟ وہ مہمان ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی جو کوئی اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق ہے ہی نہیں ہے۔ ہم بیوی بچوں کو چھوڑ آتے ہیں، رہنے دیتے ہیں۔ اکثر اوقات ہمارے گھر میں جو مہمان آ جاتے ہیں پھر ایک بڑی اڑچن ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ پھر ہے وہ بات کہ میں صلح کروانے نہیں بلکہ جدائی ڈالنے آیا۔ پھر آپ نے کہیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ چرچ میں چلیں، پانی پئیں، کھانا آ کے کھائیں گے، پہلے جا کے چرچ میں بیٹھ کے آئیں، چرچ میں دعا سن کے آئیں، کلام سن کے آئیں۔ پھر آپ نے خدا کے کلام کو پورا کیا کہ میں جو کوئی مجھ سے زیادہ بیوی کو، مجھ سے زیادہ باپ کو، مجھ سے زیادہ خامن کو، مجھ سے زیادہ بیٹی کو، مجھ سے زیادہ ساس کو کیا کرتا ہے، پیار کرتا ہے، وہ میرے لائق ہے ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے درمیان میں اور یسوع مسیح کے درمیان میں جو اڑچنیں رکاوٹیں آتی ہیں نا، ان رکاوٹوں کو توڑ دیں۔ میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں اپنی والدہ محترمہ کا، یقین کریے ان کی صفت ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، بڑے ہو گئے ہیں، بڑے ہوتے ہوئے بھی میری ماں نے اتوار کے روز ہماری ٹانگوں کو کھینچنا، ہمیں نوچنا کہ اٹھو چرچ جاؤ، لیکن انہوں نے اپنے درمیان میں کوئی اڑچن نہیں آنے دی۔ مہمان بھی کوئی آیا، انہوں نے کہا کہ آپ پانی پئیں، کھانا کھائیں، بیٹھیں، اگر چرچ جانا ہے انہیں بھی دعوت دے دی، چرچ جائیں، دعوت دے دی انہیں بھی۔ لیکن انہوں نے اپنے درمیان میں، یسوع مسیح کے درمیان میں کسی اڑچن کو، رکاوٹ کو نہیں آنے دیا۔ وہ لگاتار چرچ میں صبح جاتی ہیں، اتوار کے روز جاتی ہیں، وہ لگاتار کام یہ کرتی آ رہی ہیں۔ تو کلام میں لکھا ہوا آخری بات میں جو یسوع مسیح نے فرمائی آج کی انجیل پاک میں، کہ یسوع مسیح نے پہلے تو یہ بات فرمائی ہے کہ میں کیا کروں گا، میں صلح کروانے نہیں بلکہ میں جدائی۔ یہ ہے وہ جدائی کہ آپ کے درمیان میں، خدا کے درمیان میں جو کوئی اڑچن آ رہی، رکاوٹ آئی، اس سے جدائی کر لیں، اسے ترک کر دیں، اس کے لیے تلوار اٹھا لیں۔ تلوار اٹھا کے اسے کہیں کہ بھائی میں آ رہا ہوں۔ وہ سختی کی ہو سکتی ہے، وہ پیار کی ہو سکتی ہے، محبت کی ہو سکتی ہے، پیار سے سمجھا دیں، سختی سمجھا دیں، میں آ رہا ہوں چرچ کو اٹینڈ کر کے، میں دعا کر کے آ رہا ہوں۔ تو مسیح خدا نے، میرے عزیز بھائیو، جو کوئی ایسا کرتا ہے تو وہی مسیح کے لائق ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ مسیح کے لائق نہیں ہے۔ پھر آخر میں یسوع نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ بھائی دیکھیں، یاد رکھیں کہ جب آپ خدا کی حضوری میں ایسے پہنچ جاتے ہیں نا، تو پھر خدا آپ کو بھی اسی طرح قبول کر لیتا ہے۔ جب آپ کو خدا کے نام پر قبول کیا جاتا ہے تو اس سے مراد یسوع مسیح کو قبول کیا جاتا ہے، اور یسوع مسیح کو قبول کیا جاتا ہے تو پھر خدا کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور جو بات یسوع مسیح نے کہی کہ میں بھیڑوں کو بکریوں سے کیا کروں گا، جدا کروں گا،
یہ وہ جدائی ہے کہ اچھائی کو برائی سے اور نیکی کو بدی سے اور اچھے لوگوں کو برے لوگوں سے خدا کیا کرے گا؟ جدا کر دے گا۔ آئیں ہم خدا سے حکمت درائی مانگیں کہ خدا ہم یہ توفیق دے کہ ہم ان لوگوں میں شمار کیے جائیں جو تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں گے، جو بیڑے ہوں گی، جو راست باز ہوں گے، تاکہ ہم اس میراث کے وارث بن سکیں جس کا تو ہمیں یقین دلاتا ہے۔ یہ بات کہتے ہیں کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہ بنایا الگ سے تمہارے لیے تیار کی ہے، اسے میراث میں دو۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے دے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔